جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں، تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو، وہ وہی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو، جو آ رہے آنے دو، اپنے آپ کو بزی کر لو. بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں، آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا، لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام خام میں اس میں کالا کتا ڈال دی. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو، ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا؟ برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا ہے یار کالا کتا دماغ، یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے، اس کو نکالو، کالے کتے کو نکالو نکالو نکالو. نہیں نکل، یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا، اب تو اور آ رہا ہے. ابے نکل دماغ سے، نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا، پھر گھستا، بالآخر نہیں نکلنا تھا. اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی میڈیسن، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے، اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا، وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل. تو یاد رکھو، بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے. جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا، کہ بس مجھے سکون چاہیے، مجھے سکون چاہیے، میری سٹریس ختم ہو جائے، میری ٹینشن ختم ہو جائے، اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا میں اس میں لگ جاؤں گا، بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. اس کی مثال، ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں، اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے، اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں، سادہ غذائیں تھیں، محنت تھی، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے. لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے.